بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور ہم نے اسلامیات میں جو ہے پہلا لیکچر پڑھا تھا، سبق نمبر 1 باب دوم میں ایمانیات اور عبادات میں دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم نے صفحہ نمبر 12 پہ ہم نے پہلے 2 پیراگراف ہم نے پڑھے تھے اس دن، اور میں نے سمجھایا تھا آپ کو۔ امید ہے کہ آپ سب کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب ہم اس سے آگے اپنا جو سبق ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 12 پہ آخری لائن ہے۔ آپ سب اپنی کتابیں کھولیں، اور میں نے آپ کے لیے بورڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ بورڈ پہ بھی اس کو دیکھیں۔ آج ہم دنیا آخرت کی کھیتی ہیں اس کا لیکچر نمبر 2 ہم پڑھیں گے، جو کہ ہمارا باقی سبق رہ گیا تھا۔ پڑھائی کریں گے، آج ہم اس کی وضاحت کریں گے، اور ہم اس کے کتاب کا کام بھی کریں گے۔ صفحہ نمبر آپ کے پاس 12 میں آخری لائن سے ہم شروع کریں گے۔ اس میں ہے کہ دیکھیں، ہم نے پڑھا تھا کہ یعنی یہ دنیا جو ہے، پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ دائمی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ عارضی جگہ ہے یہ دنیا، اور وہ دنیا جو آخرت کی ہے وہ دائمی زندگی ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی ہے اور ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس سے آگے آج ہم اپنا سبق شروع کریں گے کہ اگر دیکھا جائے تو دنیا کی مثال کیا ہے، ایک کھیتی کی سی ہے، یعنی جس طرح ایک کسان وقت پر فصل بوتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، تو اسے آخر میں فصل کاٹنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ یقیناً وہ اپنی محنت کا پورا پھل پاتا ہے، لیکن جو کسان وقت پر فصل نہ بوئے، اس کی دیکھ بھال نہ کرے، تو اسے فصل کاٹنے کی سعادت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ بورڈ پہ میں نے سعادت کا معنی آپ کے لیے لکھا ہے۔ سعادت کا مطلب ہے خوش نصیبی۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں بیٹا، اب ایک کسان ہے، وہ اگر وقت پر فصل بوتا ہے، ہر فصل یعنی اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، گرمیوں کی فصل کا بھی، سردیوں کی فصل کا بھی، مطلب گندم ہو جاتا ہے، جوار ہو جاتی ہے، تو ان سب کے اپنا اپنا ٹائم ہوتا ہے۔ اگر وہ وقت پر اس فصل کو بوتا ہے تو وقت پر اس کو کاٹتا ہے، اور اس کو اس کا نفع ملتا ہے، اس کا زیادہ اچھا بدلہ ملتا ہے۔ اور اگر وہ وقت سے ادھر ادھر اس کو بوتا ہے، وقت پر نہیں بوتا، تو اس کو کاٹنے میں کیا ہے، مشکل آتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو اس کا نفع بھی نہیں ملتا۔ اب اسی طرح اس کتاب میں جو ہے مثال دی گئی ہے کہ لیکن اگر کوئی انسان بھی یعنی جو ہے وہ دنیا میں اچھے کام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے اچھے کاموں کا ضرور اس کو اچھا بدلہ دے گا۔ اور اچھا بدلہ سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں جنت میں داخل کرے گا، جو کہ بہت ہی پرسکون جگہ ہے۔ پرسکون کا یہ ہے، وہاں پہ بہت سکون ہے، وہاں پہ نہ کوئی پریشانی ہوگی، وہاں پہ نہ کوئی مشکل ہوگی، اور نہ کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ ہمیں کسی کی چیز کے لیے محنت کرنی پڑے گی، بلکہ سکون ہی سکون ہوگا، کیونکہ ہم نے دنیا میں اس کے لیے محنت کی ہوگی، دنیا میں جو ہے ہم نے اچھے کام کیے ہوگے، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں ایسی جگہ عطا کریں گے جو جنت ہوگی، اور جو بہت ہی پرسکون جگہ اور آرام دہ ہوگی۔ لیکن اگر ایک شخص ہے جو کہ اپنی زندگی برے کاموں میں گزارے گا، اس دنیا کو کھیل اور تماشے کی جگہ سمجھے گا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا، مطلب اطاعت کے اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل نہیں کرے گا کسی کام میں، تو کیا ہوگا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر ایسے شخص کو دوزخ میں ڈال دے گا، جو بہت ہی بری جگہ ہے اور بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے۔ بدترین کا مطلب ہے برا ٹھکانہ ہے۔ مطلب یہ کہ انسان جب برے کام کرے گا، انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارے گا، تو یقیناً اس کو دنیا میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو سزا کے طور پر دوزخ میں بھیج دے گا، جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی جگہ سے بچائے اور ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ سب اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ مخلوقات تمام جاندار
چیزوں کو، مطلب اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو پیدا نہیں کیا، مطلب انسانوں کو، جنوں کو، چرند پرند جو کہ دریا میں آبی حیات ہیں، مچھلیاں ہیں، یہ ساری جاندار چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ مخلوقات۔ تمام جاندار چیزوں کو مخلوقات کہا جاتا ہے، لیکن ان تمام میں سے انسان کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات یعنی سب سے بہترین مخلوق بنایا ہے۔ تو پیارے بچوں، میں آپ کو بتاؤں کہ اشرف المخلوقات کا کیا معنی ہے۔ اشرف المخلوقات کہتے ہیں جس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو۔ میں نے آپ کے لیے بورڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ اشرف المخلوقات کا معنی ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والے۔ اب دیکھیں، سوچنے سمجھنے کی ہمارے پاس دماغ ہے، ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر وہ کام کرتے ہیں، اور یہ ہمارا دماغ جو ہے یہ کمپیوٹر سے زیادہ تیز ہے، یعنی ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دیکھے فرشتوں کو جب کہ بتایا کہ میں دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوں، اس وقت دنیا میں کوئی انسان نہیں تھا، تو آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، آپ اپنی عبادت کے لیے ان کو پیدا کرتے ہیں، تو ہم تو آپ کی عبادت دن رات کرتے ہیں، تو ان کے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی عبادت میں کیا کوئی کمی ہم کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کہا کہ میں ایسے انسانوں کو پیدا کروں گا جو کہ اشرف المخلوقات ہوگے، مطلب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوگے، اور جو عمل وہ کرے گے ان کو اس کا ڈبل ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح اشرف المخلوقات کا معنی کیا ہے؟ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والے۔ لیکن جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی ہر چیز جو ہے اس کے لیے پیدا کی ہے۔ کس کے لیے پیدا کی ہے؟ انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ انسانوں کو جب دنیا میں پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورت کے لیے دنیا میں ہر چیز کو پیدا کیا۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے یہ تمام دنیا بنائی، دریا، پہاڑ، درخت، چاند، سورج، یہ تمام نعمتیں، اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں ہمارے ارد گرد، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اس کو بنایا۔ یہ تمام چیزیں انسانوں کی ضرورت کے لیے ہوتی ہیں، اس سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے۔ کائنات کی بے شمار نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسانوں سے صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اس کے حکم کے مطابق گزارے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام دنیا جو ہے انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، انسانوں کی ضرورت کی تمام چیزیں، تمام نعمتیں ان کے لیے دنیا میں پیدا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ صرف اس کے بدلے کیا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کرے، میرا بندہ میری اطاعت کرے، میرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے، بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو پھر بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فرشتے تو لگے ہوئے ہیں ان کی عبادت کے لیے، بلکہ اس میں فائدہ کس کا ہے؟ انسان کا خود، ہمارا خود اس کا فائدہ ہے۔ ہم اس طرح اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، تو ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اب دیکھیں، جو کہ حدیث ہیں، میں نے سامنے بورڈ پہ آپ کے لیے حدیث بھی لکھی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ حدیث ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بورڈ پہ دیکھیں آپ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو مطلب ہم جنات اور انسان، ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو ایک جانیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اپنی 5 وقت کی نماز پڑھے اور کسی کو تکلیف نہ دے۔ تو اللہ نے صرف ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے۔ پھر آپ کتاب کی طرف آئے اور دیکھیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا واحد خالق و مالک تسلیم کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کرے۔ اب واحد دیکھیں کسے کہتے ہیں؟ بورڈ پہ میں نے لکھا آپ کے لیے، واحد کا مطلب ایک، یعنی اکیلا ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، ہم اللہ تعالیٰ کو خالق کا مطلب کیا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم یہ سمجھے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمیں کسی اور نے پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور مالک کون ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے،
وہی دیکھیں ہمیں دنیا میں اس نے پیدا کیا ہے، موت کے بعد جب ہمیں موت آئے گی تو ہم اسی کے پاس واپس لوٹ کر جائیں گے۔ تو ہمارا مالک کون ہوا؟ ہمارا مالک اللہ ہوا۔ دوسرا، اس کی عبادت کرے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، مطلب اللہ سے جو مدد مانگنی ہو اللہ سے مانگے، کسی اور سے نہ مانگے، اور عبادت کسی اور کی نہ کرے بلکہ صرف اللہ کی کرے، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ شریک کا مطلب ہے کسی کو کسی کے ساتھ شریک کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا آخری رسول مانتے ہوئے ان کی تعلیمات پر مکمل عمل کرے، مطلب نبی علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی مانے۔ ویسے تو دنیا میں بہت سے انبیاء آئے، لیکن آخری نبی کون سا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارے آخری رسول ہیں اور ہمارے آخری پیغمبر ہیں۔ تمام اخلاقی برائیوں سے، مثلا جھوٹ سے، غیبت سے، وعدہ خلافی سے، گالی گلوچ سے اور جھگڑے سے ہم بچے۔ مطلب کیا؟ مطلب اخلاقی برائیوں سے۔ اخلاقی برائیوں میں کیا کیا آتا ہے؟ جھوٹ نہ بولے۔ بیٹا جھوٹ کبھی انسان کو نہیں بولنا چاہیے، چاہے اس سے اس کی جان خطرے میں کیوں نہ پڑ جائے، لیکن جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے اور بہت سخت گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور غیبت کسی کی نہیں کرنی چاہیے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ سامنے بورڈ پہ میں نے اس کا معنی لکھا ہے کہ کسی کے پیچھے بات کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں۔ مطلب اب ایک بندہ ہے، اس میں کوئی آپ نے بری بات دیکھی ہے اور وہ چلا جاتا ہے آپ کے پاس سے، پھر آپ جو ہے اس کے پیچھے بات کریں، فلاں بندہ تو ایسا تھا، اس میں تو یہ بات تھی، اس نے تو یہ بات کی تھی، اور وہ نہیں موجود ہوتا اور اس کے پیچھے بات کرنا، تو یہ بہت سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو غیبت کرنا اتنا سخت گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے منہ سے بدبو بھی آتی ہے۔ تو میں نے غیبت کا معنی تو آپ کو بتایا کہ غیبت کسے کہتے ہیں۔ غیبت کسی کے پیچھے بات کرنے کو کہتے ہیں، کسی کے پیچھے، سامنے نہیں۔ سامنے تو ہم کسی کی اگر برائی کر بھی لیتے ہیں تو بات ادھر ختم ہو جاتی ہے، اور سامنے ہم کسی کی برائی تو کر بھی نہیں سکتے ہیں، ہمیں تو ڈر لگتا ہے اگر ہم نے اس کا برا ہم نے کہا تو یہ اوپر سے ہمیں ڈانٹے گا یا ہمیں کچھ کہے گا، تو وہ جب جاتا ہے تو ہم پھر اس کی برائی کرتے ہیں، تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے۔ وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں؟ کوئی کسی کے ساتھ وعدہ کرے، مطلب آپس میں دوستیں وعدہ کرتی ہیں اور گھر میں بہن بھائی وعدہ کرتے ہیں اور اس کو پورا نہ کرے، تو یہ بھی بہت سخت گناہ ہے۔ اور جھگڑے، گالی گلوچ وغیرہ نہ کرے، کسی کو مطلب گالی گلوچ کسے کہتے ہیں؟ برے الفاظ میں پکارنا اور برے الفاظ کہنا، اس کو گالی گلوچ کہتے ہیں۔ یہ کہنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جھگڑے سے بچے، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے نہیں کرنے چاہیے۔ تو کیا ہے؟ یہ تمام اخلاقی برائیاں ہیں۔ اسی طرح کتاب کی طرف آئے، پھر اسی طرح جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہیں، مطلب حلال ہمارے لیے جائز کر دی ہے، حلال کرنا ہے جائز کرنا، ان کو حلال جانیں، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام قرار دے دیا ہے اسے حرام سمجھے اور اس سے بچیں۔ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام اور اس کی تعلیمات کا سرچشمہ ہے، سرچشمہ مطلب ہدایت ہے، اور جو تعلیمات ہیں ہماری اللہ تعالیٰ کی، جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام اور اس کی تعلیمات کا جو سرچشمہ ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے تاکہ آخرت میں بھی انعام کے طور پر جنت حاصل کر سکے اور دوزخ کے دردناک عذاب سے بھی بچ سکے۔ مطلب اگر ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ انعام دے گے، اور وہ انعام جنت ہوگی، اور جنت میں ہر طرح کی سہولت ہوگی، ہر طرح کی خوشی ہوگی، ہر طرح کی ہمارا جو دل کرے گا، ہمارے جس چیز کی طرف دل کرے گا وہ ہمیں وہاں پہ مل جائے گی، تو وہاں پہ بہت سکون ہوگا۔ تو انعام کے طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ جنت دے گے اور دوزخ کے دردناک عذاب سے ہمیں بچائے گے۔ دردناک یعنی دردناک اسے کہتے ہیں بہت دکھ دینے والی جگہ جو ہے اس کو کہتے ہیں دوزخ، اور دکھ دینے والی جگہ سے اور عذاب سے جو ہے ہم بچ سکیں گے اگر ہم کیا کریں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، نبی علیہ السلام کی اطاعت، اور کیا ہے؟
ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور اپنا ہر کام اپنے وقت کے مطابق کریں، تو ہمیں دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ تو اسی لیے دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا ہے۔ آخر میں آپ کو یہی سبق جب ختم ہو گیا ہے تو میں آپ کو یہی بتاؤں گی کہ انسان کو کیوں کہا ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یعنی جو دنیا میں کیا وہ آخرت میں تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ جو اچھے کام کرے گا اس کو آخرت میں اس دنیا میں اچھا بدلہ، جو برے کام کرے گا اس کو وہاں پہ برا کام کا برا انجام ملے گا۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس سبق پر عمل کریں اور اس سبق سے ہمیں اچھا تو بچوں میں اب آپ کو کتاب کا کام کروا رہی ہوں۔ کتاب میں صفحہ نمبر 14 آپ نکالیں اور اپنے ہاتھ میں پینسل بھی لے لیں اور دیکھیں سب سے پہلے سوال نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 14 پر۔ سوال نمبر 1 ہے کہ درست جواب پر دائرہ لگائے۔ آپ نے تو یہ سبق پڑھا ہے میرے ساتھ تو آپ کو تو پتہ ہوگا۔ تو سوال نمبر 1 میں جو ہے پہلا ہے دنیا کی زندگی کیا ہے؟ تو دنیا کی زندگی دائمی ہے، عارضی ہے، پائیدار ہے۔ یعنی دائمی کا مطلب کہ ہمیشہ رہنے والی ہے، ہم کیا دنیا میں ساری عمر رہیں گے، یا عارضی ہے یعنی ہم نے چلے جانا ہے، فوت ہو جانا ہے، یا پائیدار ہے، مضبوط ہے۔ تو اس میں بے والے پہ آپ ٹک لگائیں گے یعنی عارضی ہے، بے پہ آپ دائرہ لگائے عارضی پر۔ اور اب نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اچھے اور برے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ الف ہے آپ کے پاس 2 فرشتے، بے ہے آپ کے پاس 4 فرشتے اور جیم ہے آپ کے پاس 6 فرشتے۔ تو آپ نے یہ جو سبق پڑھا ہے اس میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کو ہمارے اچھے اور برے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، اور وہ کتنے ہیں کرامن کاتبین؟ 2 فرشتے۔ تو الف پر آپ دائرہ لگائے 2 فرشتے، الف پر دائرہ لگائے۔ اچھا اب نمبر 3 ہے اللہ تعالیٰ موت کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ کس دن زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ؟ موت کے بعد کب زندہ کرے گے اللہ؟ الف حشر کے دن، بے عاشورے کے دن، جیم جمعے کے دن۔ تو اس میں حشر کے دن، کیونکہ حشر کا دن ہی قیامت کا دن ہوگا، تو الف پہ دائرہ لگائے۔ پھر نمبر 4 ہے اللہ تعالیٰ وزن فرمائے گا۔ الف انسان کے اچھے اعمال کا، بے انسان کے اچھے اور برے اعمال کا، جیم انسان کے برے اعمال کا۔ تو اس میں صرف اچھے اعمال کا تو وزن اللہ نہیں فرمائے گے نا، اور انسان کے برے اعمال کا بھی نہیں کرے، بلکہ انسان کے اچھے اور برے دونوں اعمال کا اللہ تعالیٰ وزن فرمائے گے۔ تو بے پہ لگائے دائرہ آپ دائرہ بے پہ لگائیں۔ اور نمبر 4 ہے آپ کے پاس کرامن کاتبین لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ احوال نامہ، خبر نامہ یا اعمال نامہ۔ تو جیم پہ آپ دائرہ لگائے اعمال نامہ۔ پھر نمبر 6 ہے آپ کے پاس دنیا کی مثال ایک کھیتی کی سی ہے، ایک کھیتی کی سی ہے، ایک باغ کی سی ہے یا ایک صحرا کی سی ہے۔ تو ایک کھیتی کی سی ہے تو الف پر دائرہ لگائے۔ تو یہ آپ کا درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ یہ والا سوال آپ کا مکمل ہو گیا ہے، سب نے بچوں لگا لیا دائرہ۔ اور اب سوال نمبر 2 پر آئے جس میں ہے خالی جگہ پر کیجئے، اور نمبر 1 ہے اس میں دنیا کس کی کھیتی ہے؟ دنیا ڈیش کی کھیتی ہے۔ آپ کو میں نے بتایا ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے، اور آپ کے لیے میں نے اس میں لکھا بھی ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ نمبر 2 ہے دنیا اور اس میں بسنے والی تمام مخلوقات ایک دن ڈیش ہو جائے گی، ایک دن ختم ہو جائے گی، ختم لکھے اس میں۔ نمبر 3 ہے جن انسانوں کے اعمال نامے میں نیکیاں زیادہ ہوں گے انہیں ڈیش عطا کی جائے گی، انہیں جنت عطا کی جائے گی، جنت لکھے اس میں۔ نمبر 4 ہے کھیت میں انسان جو کچھ بوتا ہے وہی ڈیش ہے، یعنی وہی کاٹتا ہے، کاٹتا لکھے اس میں۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈیش بنا کر کائنات کی ہر نعمت عطا کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر کائنات کی ہر نعمت عطا کی ہے، اشرف المخلوقات لکھے اس میں۔
अशरफ मखलूक़ात का मायने मैंने आपको बताया भी था, सोचने समझने की सलाहियत रखने वाले। तो आप इसमें लिखें। अब सफ़ा नंबर 15 पर आए, सफ़ा पलटाएं आप और 15 पर आए। इसमें आपके पास हैं जो खाली जगह पर 6 नंबर की है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की तालीमात का सरचश्मा है। तालीमात लिखे इसमें बेटा। ये आपका खाली जगह पर जो है मुकम्मल हो गया। अब सवाल नंबर 3 पर आए, सफ़ा नंबर 15 पे। दुरुस्त और गलत फ़िक्रात की निशानदेही करते हुए मुनासिब जवाब पर टिक का निशान लगाए। आपने इस पर दुरुस्त और गलत पर टिक का निशान लगाना है। इस दुनिया की चहल पहल और ज़िंदगी हमेशा कायम रहेगी। हमेशा कायम रहेगी बच्चों? नहीं ना, हमेशा तो नहीं रहेगी कायम, बल्कि ख़त्म हो जानी है इस दुनिया ने, इस दुनिया की तमाम चीज़ों ने। तो गलत लगाएं, गलत पर टिक लगाएं, गलत पर टिक का निशान लगाए। नंबर 2 है, इंसान जो कुछ इस दुनिया में करता है इसका बाकायदा रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। बाकायदा रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, ये ठीक है। दुरुस्त पर टिक का निशान लगाए, दुरुस्त। और नंबर 3 है, नामे अमाल में नेकियों का वज़न भारी होने पर दोज़ख में दाखिल किया जाएगा। तो नेकियां जब ज़्यादा होगी तो क्या हम दोज़ख में जाएंगे? नो, बल्कि हमने जन्नत में जाना है। तो ये गलत पर आप टिक का निशान लगाएं। नंबर 4 है, हशर के दिन सिर्फ नेकियों का वज़न किया जाएगा। तो बच्चों सिर्फ नेकियों का वज़न किया जाएगा? नो, बल्कि नेकी और बुराई दोनों का वज़न किया जाएगा। तो इसमें जो अगर नेकियां ज़्यादा होगी तो वो जन्नत में जाएगा, अगर बुराइयां ज़्यादा होगी तो वो दोज़ख में जाएगा। तो ये भी आप गलत पर टिक का निशान लगाए। नंबर 5 है, दोज़ख एक पुरसुकून जगह का नाम है। तो बच्चों क्या ये पुरसुकून जगह है जहाँ पे आग होगी, जहाँ पे जो है बंदा तंग होगा और वहाँ पे बहुत तकलीफ होगी? तो ये तो पुरसुकून जगह ना हुई ना दोज़ख। तो इस पे भी आप गलत पर टिक लगाएं। अगेन देखिए दोबारा, ये दुरुस्त और गलत नंबर 1 में है, आप इस पे गलत। नंबर 2 में है दुरुस्त, फिर नंबर 3 में गलत, फिर नंबर 4 पे गलत और फिर एंड में आखिर में गलत। चले, आपका ये जो सबक है ये ख़त्म हो गया और फिर इंशाल्लाह मैं आपको इसके सवालात और जवाबात फिर अगले उसमें करवाऊँगी।